لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وأوليائه وأولياء أمته وصلحاء ملته وعلماء أهل سنته أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وسندنا ومولانا ومنجانا محمد وعلى آله وأصحابه میرے نہایت عزیز تمام سامعین کرام، قرآن کریم کی تیسری پارے سورہ الحدید جو کسی آیت دوستو، رمضان پاک کے آخری دنوں کی یہ آخری گھڑیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے، کروڑا بار شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان پاک کے 30 روزے رکھنے کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کا ادب، اس مہینے کا احترام، اس مہینے کے تعظیم حد الامکان جہاں پر رب کریم نے ہمیں توفیق فرمائی ہم نے ادا کیا۔ آگے رب کریم اپنی رحمت سے ہم کو ناگہاں فرمائے گا۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر عید الفطر کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے باقیہ گھڑیاں جو عید الفطر کی بخشش کی گھڑیاں ہوں گی، بڑے انعامات کی گھڑیاں ہوں گی جو نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، یہاں تک کہ ان گھڑیوں میں اتنی رحمتیں اور بخششیں ہوں گی، معرفتیں ہوں گی جو ان گھڑیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمتوں اور بخششوں کو دیکھ کر شیطان معاملہ کرے گا، شیطان چیخے گا، چلائے گا، مگر اللہ کی رحمتیں نہ بعض ہوگی نہ کم ہوگی۔ وہی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان بندوں پر جنہوں نے روزے رمضان میں رکھے، احترام کیے، ساتھ عید الفطر بھی پڑھ لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس وقت اس دن خصوصی نعمت کا اظہار ہوگا۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم ان
نعمتوں کو برقرار رکھے، اپنے آپ کو بھی بچائے، اپنے اولادوں کو بھی بچائے۔ رب کریم کا یہی ارشاد ہے کہ وقودها الناس والحجارہ، اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچائے رکھو۔ دوستو، یہ توفیق بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں اور اس کا شکر بجا لائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں رمضان المبارک مہینے کا احترام ادب کرنے اور رمضان کے روزے رکھنے کا ہمیں توفیق عطا فرمائی، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد بھی ہمیں شیطان کے بہکاوے سے محفوظ فرمائے۔ ورنہ شیطان کے کھیل چماٹے اور شیطانوں
نام کے سامنے چھپ جاتے ہیں، قربان ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں اسرائیل کی جنگیں دیکھیں بدر کو دیکھو، جہاں 313 مسلمان ہیں، 1000 وہاں 10,000 وہاں ہیں، تو ان سے کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے، مگر کیا جذبہ تھا، تلوار نہیں تھی، چھڑیاں تھی کھجوروں کی، اس سے کاٹتے تھے، اس کی قتل کر دیتے تھے۔ یہ ان کو معجزہ تھا، ان کے یہاں سب کچھ تھا، حضور کے یہاں کچھ نہیں تھا۔ لیکن جذبہ کیا تھا؟ جذبہ کیا تھا؟ تو دوستو، نتے ہو تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر۔ یہ ان کا تب کیا تھا؟ بس حضور سامنے ہو، کچھ نہیں ہے، تلوار نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی ہے، سواری بھی نہیں ہے، معاشیہ پار کرنے کے لیے نہیں ہے، حضور سامنے ہو، بس نتے ہوئے تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک ساتھی سکھالی کملے والے پر۔ اور یہ جذبہ تھا، حضور آقا بنائے نہیں، ہم جان دے دیں گے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، سر کٹ جائے یا آ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ غلامان محمد ہے، نعرہ نبی کا ہے، ہمیں جان مال نبی کی ہے، ہم جان ہی مصطفیٰ میں دیں گے، بچے بھوکے پیاسے ہو مگر جان قربان مصطفیٰ میں کریں گے، لہذا مصطفیٰ کی شان میں تھوڑی بھی بہتر نہیں کریں گے، ہم مسلمان بولیں گے۔ اب کو ہے تو بات کرو، باہر ٹھیک نہیں کرو، خلیل صاحب ہمیں یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، یہاں بیٹھتے لوگ خبریں کرتے ہیں، بات کرو ہمارے ساتھ، کوئی ایک بات کا ہمارا جو غلط ہے، تمہارا دوستو شیطان کی بات بتائے، شیطان ہی تبلیغ کرتا ہے، کبھی کبھی اچھی بات کرتا ہے۔ تو دوستو بات دور نکل جائے گی، میں نے آیتیں کئی بار پڑھی، اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ اور جن لوگوں نے ایمان لایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اچھے کام اولئک هم خیر البریہ۔ اللہ نے فرمایا وہ لوگ پوری مخلوق سے بہتر ہے۔ کیا؟ پوری مخلوق سے بہتر کون؟ ایمان پختہ رکھے، کوئی ہے نا نجام الدین تقویٰ، تو قرآن نے بھی کہا، یہ نہیں میں شعر پڑھ کے آپ کو خوش کر رہا ہوں اور میں قرآن میں سنا دوں گا۔ اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ
تھی، نیک خاتون تھی، بڑی ایسی خاتون تھی کسی نے دیکھا نہیں تھا اس کو. سمرقند بخارا کی بات کر رہا ہوں. یہ بات امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح صدور فی احوال القلوب کتاب ہے. علامہ امام سیوطی 9ویں صدی کے بزرگ ہیں، ابھی کے نہیں. اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ سمرقند کی ایک لڑکی عورت تھی، شہزادی تھی، نیک تھی، بڑی، وفات پا گئی. ظاہر ہے بڑی خاتون تھی. لوگوں نے عقیدت سے بہترین اس کا کفن بنا دیا. تو کفن چور اس زمانے میں تھے، کفن چور، کفن چرانے والے، وہ بھی آ کر اس میں بعد میں کھڑا ہو گیا. کفن چور کہ بی بی صاحب کا کفن بڑا اعلیٰ قسم کا ہوگا، وہی ہے بڑے آپ کے پوری دور چاہنے والے، اچھا کفن ہوگا، اونچا کپڑا ہوگا، لہٰذا اس نے نشاندہی کر دی. تو جنازہ ہو گیا، رات ہوئی، اس کی قبر پہ آ پر کھدائی شروع کر دی. کفن جب کھینچنے لگا رہا ہے تو بی بی نے ہاتھ پکڑ لیا. کہتے ہیں مر جائے، نہیں مرتے تھے. یہ میں نے پہلے باتیں ثابت کی ہے، پھر انشاءاللہ کبھی مرنے کے بعد بھی ایسے اولیاء کرام کا ذکر کرتے چلتے نا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تو بزرگ کا قبرستان قریب تھا، تو اللہ والے کی زیارت کرنا چاہیے کہ تو بڑا ثواب ہے. تو چہرہ کھلا ہوا تھا. باقی کے بعد ایسے بازار گاؤں سے گھومتے گھومتے آئے، اذان کا ٹائم آیا، وہی نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. جب کہا اس بزرگ نے بڑا ہاتھ اٹھایا، یوں ہاتھ اوپر پولی کری کر دی. اللہ مسعود فرماتے ہیں اذان ہو گئی، دفن کر قبر پہ آ گئے، ہاتھ یوں ہے. لوگوں نے سجائے کو نیچے کرے اور بالکل بڑا زور لگایا، وہ ہاتھ نیچے نہیں ہوا. وفات کرنے کے بعد کئی لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قبروں کے اندر سنا کیا ہے. لہٰذا بڑی بات ہے. تو یہ لوگ مرتے نہیں ہیں، وہ جو اللہ کو راضی کرتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، وہ ہمارے لوگ ہوں گے. کسی نے کہا، کسی پر بھی ضرور سنا، جانا بات ایک مفتی، اس کے دلے میں تھا مفتی تھا. اعتراض کیا تھا؟ اذان قبر پہ اذان دیتے ہو کہ کہیں نہیں لکھا. کہیں نہیں، میں دکھا دیتا ہوں. ایک نہیں 10 کتابوں میں دکھا دیتا ہوں. کہنے سے کہہ رہا ہوں، کوئی بڑی کہتے کہ نہیں ہے نا، میں دکھا دیتا ہوں. تو ہوتا کیا ہے؟ شیطان قبر میں جاتا ہے. جب وہ میں مختصر کروں، شیطان قبر میں جاتا ہے، جب اذان آتی ہے، حضور فرماتے ہیں جب اذان آتی ہے تو 30 میل کود مارتا ہوا شیطان بھاگ جاتا ہے. حدیث میں لکھا. یہ اندھیرے نہیں پڑھتے ہیں تو پھر کہتے چھوڑ دیتے تھے. لوگ اگر کیا سمجھیں گے، لوگ کیا سمجھیں گے، وہاں پر نماز چلی پڑے گی. یہ مسجد کا بھلا ہو جائے، بس یہ ہے. تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ سنی تو کہتا ہے کہ بھائی وہاں شیطان جاتا ہے. جب اوپر کھڑے کر قبر پہ اذان پڑھتے ہیں تو شیطان بھاگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو بولی کیا کہتا ہے؟ ہمارا کمال کی بات ہے کہ ان کے قبر میں شیطان جاتا ہے، ہمارے قبر میں شیطان نہیں آتا. عقل دیکھو، مفتی ہے اس لیے، پیر ہے اس لیے تیرے قبر میں نہیں آئیں گے، تیرا کوئی عزت نہیں ہے. ارے شیطان تیرے پاس آئے گا کیوں؟ تیرے پاس ہے ہی کچھ نہیں. شیطان تو وہاں جائے گا جہاں ایمان
دوستوں